بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت مبارک 33 ہجری بصرہ کے ایک موضوع جرجیہ میں ہوئی۔ آپ کے بھائی حضرت انس بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین کی پیدائش امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 2 سال قبل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ احادیث طیبات اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہے۔ ان احادیث مبارکہ کو جرہ نقد سے گزار کر ہم تک پہنچانے کے لیے ایک مکمل سلسلہ موجود ہے۔ اس سلسلہ الذهب میں موجود ہر فرد اپنی جگہ پر خدمات اور تقویٰ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے علم و حدیث کی جس طرح خدمت کی پوری امت ان کے احسان کی مقروض ہے۔ امام التابعین، شیخ الحدیث، امام المعبرین، امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ کی ذات مبارکہ میں تفقہ فی الدین کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب کا غیر معمولی جوہر بھی موجود تھا۔ آپ ایک طرف تو احادیث کے روایوں سے متعلق مکمل علم رکھتے تھے، دوسری طرف عبادت اور پرہیزگاری میں بھی یگانہ روزگار تھے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ امام محمد بن سیرین کو تعبیر دانی میں جو مہارت حاصل تھی، اس کی مثال آپ کے عہد اور آپ کے زمانہ کے بعد میں بھی کسی بزرگ میں ملنا مشکل ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں یہ معمول تھا کہ اسلامی دنیا میں جب بھی کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا کہ علماء اور صالحہ اس کی تعبیر بیان کرنے سے قاصر ہوتے تو اس وقت وہ امام محمد بن سیرین کی طرف رجوع کرتا۔ آپ اس کی جو بھی تعبیر بیان فرماتے وہ ایسی صائب اور اٹل ہوتی کہ اس کا اثر ظاہر ہونے پر اپنے وقت کے ہجری بصرہ کے ایک موضوع آپ کی جرجیہ میں ہوئی آپ کے بھائی حضرت انس بن علامہ سیوطی ایک مقام پر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک محمد بن ہر فن کے بزرگ اور ماہر عمائد کی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیرین شہادت سے تقریباً حسوسی کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، لیکن آپ کی غلامی سے آزادی کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور بطور کاتب خدمات سر انجام دیتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت صفیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی گزارے اور آپ کی خدمت کرتے کرتے آسمان علم و فضل پر خصوصاً تعبیر خواب پر آفتاب بن کر چمکے۔ تعبیر الرؤیا کے فن میں مکمل مہارت کے ساتھ ساتھ آپ کو علم حدیث میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ نے حدیث کی روایت، تحقیق اور ثقافت میں ایک ایسا معیار قائم کیا جو بعد میں آنے والے محدثین کے لیے مشعل راہ ہے، مشعل راہ کی حیثیت سے قائم رہا۔ ابتدائے محمد بن سیرین حدیث کی روایت میں اسناد کا خاص لحاظ نہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں جب فتنوں نے سر اٹھایا اور کئی صالحین امت نے بھی مختلف بدعی لوگوں کی روایت کردہ احادیث بھی بیان کرنا شروع کر دی تو امام محمد بن سیرین نے روایت کرنے کے لیے معیار قائم کیا کہ وہ معتزلہ کی بیان کردہ کوئی حدیث کی روایت نہ کرتے بلکہ
صرف اہل سنت سے ہی روایت لیتے اور وہی بیان کرتے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کا کاروبار میں شریعت اسلامیہ کے تمام اصولوں کا خیال رکھتے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اگر کپڑے میں کوئی عیب ہوتا تو فروخت کرنے سے پہلے اس کو واضح طور پر بیان کرتے۔ ابن سعد نے آپ کی شخصیت کے متعلق ایک عجیب واقعہ تحریر کیا ہے کہ آپ نے 40,000 درہم کا اناج بغرض تجارت خریدا۔ اس اناج کی خریداری کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ جس شخص سے انہوں نے یہ سودا کیا تھا اس نے وہ غلہ کچھ ایسے ذرائع سے اگایا تھا جو شرعاً مشکوک تھے۔ آپ نے وہ سارا اناج غربا و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ آپ کے ذمے واجب الادا رقم رہ گئی جو ادا نہ ہو سکی۔ اس پر مالک نے آپ پر دعویٰ دائر کر دیا اور قاضی نے آپ کو اس کی پاداش میں جیل بھیج دیا اور آپ اس وقت تک رہے جب تک آپ نے اس کو بقایا رقم ادا نہ کر دی۔ حضرت امام محمد بن سیرین لوگوں سے معاملات کرنے میں حد درجہ محتاط تھے اور لوگوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے۔ حضرت حشام بن حسان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص تجارت کے لیے بیرون ملک روانہ ہوتا تو امام محمد بن سیرین خصوصی طور پر بلا کر نصیحت کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس نے جو تمہارے مقدر میں کر دیا ہے اس کی تلاش میں کوشش کرنا، اور اگر تم حرام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تب بھی تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے مقدر میں ہے، اور بے شک قسمت سے زیادہ تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ حضرت امام کے متعلق آپ کے ہم عصر بزرگوں اور بعد میں آنے والے بزرگوں نے آپ کے واقعہ پر کئی مقامات پر اظہار خیال کیا ہے۔ حضرت مورک اجلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ، پرہیزگاری اور فقہ میں امام محمد بن سیرین سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم جس حیثیت سے بھی امام محمد بن سیرین کو جانچ لو، انہیں ورع و تقویٰ اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ ضبط کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں 3 لوگ بے مثال دیکھے، عراق میں محمد بن سیرین، حجاز میں قاسم بن محمد اور شام میں رجا بن حیات۔ ان تینوں میں ابن سیرین سب سے بے مثال تھے۔ آپ کے علم و فضل اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال نزدیک آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے محمد بن سیرین غسل دیں اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں اور وہی میری تدفین کریں۔ آپ کی کتاب تعبیر الرؤیا کے مقدمہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو شریعت کے پابند نہ ہوں، عورتوں سے، جاہلوں سے، دشمنوں سے۔ امام محمد بن سیرین 77 سال تک علم و فضل کا نور بکھیرنے کے بعد 9 شوال المکرم 110 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق میں ہے۔ آپ کی کتاب تعبیر الرؤیا بنیادی نصابی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔